اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کا 16واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ آیت میں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے 4۔ پہلا حصہ ہوگا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، دوسرا ہوگا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تیسرا ہوگا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور چوتھا اور آخری ہوگا ان اللہ غفور حلیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اس میں تولوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو لام اور یا حروف مادہ ہیں، باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے، تولا یا یتولیو، تبدیلی کے بعد تولا یتولا، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی جن میں سے ایک منہ پھیرنا کے، پیٹ پھیرنا کے، اور دوسرے معنی دوستی کرنا کے ہوتے ہیں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، یوما اسم ہے منصوب استعمال ہوا ہے۔ یوما کے بعد اگلا لفظ ہے التقا، یہ ذہن میں رکھیے گا ال نہیں ہے، یہ ال ہے، یعنی باب افتعال سے یہ لفظ ہے، لام کاف یا اس کے حروف مادہ ہیں، باب افتعال میں استعمال ہوگا التقا یا یلتقیو التقائن، تبدیلی کے بعد التقا یلتقی التقاءن، اس کے معنی ہے اہتمام سے ملنا، اور خان صاحب نے آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ الجمعانی، الجم کا مثنیٰ ہے، جمع ان کے معنی خان صاحب نے جمع کی ہوئی چیز یعنی جماعت کے کیے ہیں۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرح۔ اس میں پہلا لفظ انما ہے جو کہ کلمہ حصر ہے، استزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، زا لام لام اس کے حروف مادہ ہیں، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے۔ استزلل یستزلل اوریجنلی استعمال ہوگا، اور تبدیلی کے بعد استزل یستزل استزلالن، اس کے معنی ہوں گے پھسلانے کا ارادہ کرنا، کوشش کرنا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے خان صاحب نے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہم، جو کہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، اور ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ الشیطان معروف اسم ہے مرفوع استعمال ہوا ہے، با حرف جر ہے، بعد اسم ہے مجرور با کی وجہ سے، اور ما اسم موصول ہے، مبنی اس میں کسبو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف سین با حروف مادہ، کسب یکسبو باب ضرب یضربو سے استعمال ہوتا ہے کمائی کرنا کے معنی میں۔ دوسرے حصے کے بعد اب تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ واو حرف ہے، لام حرف ہے، قد حرف ہے، حرف تاکید ہے، افا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین فا واو حروف مادہ ہیں، اس کے معنی پر ہم نے بات تفصیل سے پچھلی آیت میں کر لی ہے۔ اس میں جلالہ مرفوع ہے، ان حرف جر ہے، جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ آخری حصہ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ منصوب، غفور فعول کے وزن پہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا، اور حلیم جو ہے فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ہا لام اور میم اس کے حروف مادہ ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی ہمارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ ہمارا جملہ مستانفہ ہوگا، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل سے شروع ہو رہا ہے، انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، خبر اس کی مرفوع ہوگی۔ انا کے بعد الذین سے موصول استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا اس کو۔ الذین سے موصول کا صلۃ الموصول تولوا ہے، جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد ضمیر جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور تولوا کے متعلق ہو جائے گا، یا اس کو ہم حال بھی قرار دے سکتے ہیں تولوا کے فاعل کی ضمیر سے۔ یوم ظرف ہے، جس کے بعد مضاف الیہ جو ہے وہ ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، التقى الجمعان۔ جملہ فعلیہ کو انالائز کروں تو التقى فعل ہے، الجمعان فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو رہا ہے یوم ظرف کے لیے، اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بن رہا ہے تولوا فعل کے لیے، اور پھر تولوا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول
موصول سے مل کر محلن منصوب انا کا اسم بن رہا ہے۔ اب چاہیے انا کی خبر، تو وہ شروع ہو رہی ہے انما سے۔ انما کلمہ حصر ہے، استزلہ فعل ہے، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہذا الشیطان اس کا فاعل ہے۔ ہم مفعول بہ کی ضمیر ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد مجرور بعد ہے، اور بعد مضاف ہے جس کا مضاف ہے ما موصولہ ہے، لہذا محلن مجرور قرار دیا جائے گا، اور ما موصولہ کا صلۃ الموصول کسبو ہے جو کہ فعل اور فاعل واو کا مجموعہ ہے۔ بے بعد ما کسبو جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا استزلہ فعل کے، اور استزلہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اگلا حصہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ میں واو کو استنافیہ مان لیں گے۔ لقد میں لام جو ہے یہ جواب القسم ہے، ایک قسم مقدر کے لیے، قد حرف تحقیق ہے، عفا فعل ہے جس کا فاعل اسم جلالہ ہے، اور انہم جار مجرور متعلق ہے عفا فعل کے، اور پھر عفا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب القسم بن جائے گا ایک قسم مقدر کے لیے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے ان اللہ غفور حلیم، جو کہ جملہ مستانفہ ہوگا۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اسم جلالہ اس کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، اور غفور اور حلیم دو خبریں ہیں انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ان الذین تولوا والے جملے کو لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے۔ تولوا منکم لا محل لہ صلۃ الموصول الذین التقى الجمعان فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا انہوں نے، کیونکہ اذا کے بعد اسی طرح کرتے ہیں، اور استزلهم الشیطان فی محل رفع خبر انا ہے، اور کسبوا لا محل لہ صلۃ الموصول ما ہے، عفا اللہ لا محل لہ جواب قسم مقدر ہے، اور ان اللہ غفور لا محل لہ استنافیہ تعلیلیہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتیں بھیڑیں۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 جس کے ساتھ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 16 مکمل ہو جاتا ہے، ہم نے انالائز کر لیا ہے۔ اس آیت کی تفصیل آپ کسی اچھی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 جو کہ 17ویں رکوع کی پہلی آیت ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔